شیر رضوان، زینت اللباس، سورہ اعراف آیت نمبر 32۔ قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون۔ کہو کہ اللہ کی زینتوں کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں اور کھانے کی پاکیزہ غذاؤں کو کس نے حرام کیا ہے، کہو وہ تو دراصل دنیاوی زندگی میں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے ہیں، اگرچہ دوسرے بھی ان کے ساتھ شامل ہیں، لیکن خاص کر قیامت کے دن تو خالص انہی مومنوں کے لیے ہیں۔ اسی طرح ہم اپنی آیتوں کو ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ ایک روایت میں امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، پہنو اور خوبصورت پہنو، کیونکہ میرے جد علی ابن حسین خز کی ابا یعنی فروالی ابا پہنتے تھے جس کی قیمت 500 درہم تھی۔ اسی طرح ان کے پاس ایک چادر 50 دینار والی تھی جس میں وہ سردیاں گزارتے تھے، اور جب سردیاں ختم ہو جاتی تو اسے بیچ دیتے اور اس کی رقم ناداروں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد امام رضا نے یہی آیت تلاوت فرمائی، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مومنین کے لیے پختہ ایمان اور پاک و خالص باطن ہی کافی ہے اور ظاہری شکل و لباس پر توجہ دینا ضروری نہیں ہے، جبکہ ہم معصومین علیہم السلام سے منقول روایات پر غور کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اتفاق سے ظاہری شکل و صورت اور بے اصطلاح خوش لباسی کا خیال رکھنا ان چیزوں میں سے ایک ہے جس پر مذہبی رہنماؤں نے ہمیشہ زور دیا ہے اور اسلامی طرز زندگی کا ایک اہم حصہ سمجھا گیا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی مذکورہ بالا روایت ان مثالوں میں سے ایک ہے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام سے ایک حدیث میں یوں بیان ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا، بہترین طرز زندگی میں سے ایک اصول یہ ہے کہ لوگوں سے میل جول رکھو اور ان کے درمیان سنور کر جاؤ اور اس ذریعے سے خود کو ان کی زبان کے وار سے بچاؤ۔ نتیجہ یہ ہے کہ اسلام نے ظاہری شکل و صورت اور لباس کی صفائی اور خوبصورتی کے اصول پر بہت زور دیا ہے۔ کہیں ہم اپنی ظاہری پریشان حالی اور بکھری شکل و صورت سے اپنے دین کے لیے منفی پروپیگنڈے کا باعث نہ بن جائیں۔